تم خود استعمال کرتے ہو، فلاں صحابی فلاں صحابی، یہ حضور کی بارگاہ میں انداز چلتا ہے، آپ مجھے روک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرما دی، فرمایا ایمان والو لا تقولوا راعنا، تم محبت سے کہتے ہو، تم ادب سے کہتے ہو، مطلب بھی ٹھیک ہے، مفہوم بھی ٹھیک ہے، مراد بھی ٹھیک ہے، لیکن میں رب اس کلمے کی اب اس کے بعد اجازت نہیں دوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے وہ کلمہ جس میں گستاخی کا شائبہ ہو۔ ادب ہی ادب ہے، خلوص ہی خلوص ہے، باوجود اس کے اللہ نے ان مومنوں کو جو مومن ہمارے لیے بھی معیار ہے منع فرمایا لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ ہی چھوڑ دو، اس کے اندر جو اغیار ہیں وہ غلط مطلب لیتے ہیں، جو اپنے حبیب علیہ السلام کے دیوانے ہیں وہ یہ لفظ ہی کیوں نہ چھوڑ دیں۔ قول انصرنا، اللہ نے اپنی طرف سے لفظ خود عطا فرما دیا، ورنہ تم یہ عرض کرو انصرنا، حضور نظر رحمت فرمائیے، حضور نگاہ انور فرمائیے، اس نگاہ میں ہمیں بھی لے آئیے جس نگاہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جدھر جدھر چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے تھے ستارے ہو گئے۔ انصرنا، حضور نظر رحمت فرمائیے۔ اب غور فرمائے تو اتنا لطف آئے گا، ہم یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر رحمت فرمائیے، تو لوگ جلنے والے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور پھر وہ دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ کلمہ کہاں سے نکلا ہے؟ کہ اگر تمہیں ہوش ہوتی تو یہ کلمہ اس رب نے عطا فرمایا ہے جس نے ہمیں اپنا حبیب بھی عطا فرمایا۔ انظرنا، حضور نظر رحمت فرمائی۔ یہ انداز رب ذوالجلال نے عظمت اور تعظیم کا خود ارشاد فرمایا، فرمایا تمہاری بات بھی پوری رہے، آداب بھی ملحوظ رہے، تمہاری بگڑی بھی بنتی رہے اور تمہاری قسمت بھی سنورتی رہے، اور غلام اپنے آقا سے مانگتے بھی رہے اور رسول نوازتے بھی رہے، اور جلنے والے جلتے بھی رہے، تمہارے کام چلتے بھی رہے۔ کتنا پیارا انداز، یہ دیا کس نے ہے؟ بولو، کٹ کے بولو، کس نے دیا؟ یہ انداز اللہ نے دیا، رب ذوالجلال نے دیا، تو یہ اس کا دیا ہوا جملہ ہے، آج بھی چلتا ہے۔ ایک قرآن کا لفظ ہے، ایک دعا میں جو ہم استعمال کرتے ہیں انظر حالنا، انظر حالنا، ایک تو آقا علیہ السلام سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں، دوسرا ہم لفظ اس میں اپنا استعمال نہیں کر رہے، لفظ وہ استعمال کرتے ہیں جو استعمال کرنے کا حکم ہمیں رب نے فرمایا ہے۔ گرامی قدر سامعین، یوں ہی دیکھیے رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، مخاطب کس کو فرمایا؟ ایمان والو، فرمایا تمہاری آواز بھی میرے حبیب کی آواز سے بلند نہیں ہو، لا ترفعوا، بلند نہ کرو، کس کو؟ اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی یہ محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ حکم کس کو فرمایا؟ اور پہلی آیت میں حکم کس کو فرمایا؟ ایمان والوں کو، اور اس سے پہلی آیت میں حکم کس کو فرمایا؟ یہ نصاب ہی مومنوں کا ہے، اللہ مومنین کو مخاطب ہو کے اپنے حبیب کی عظمت کا سبب خود ارشاد فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی بیان فرما دیا، ایک ہے بول کے کلام ایسی کرنا جس کے اندر گستاخی، جملہ ایسا بولنا، کلمہ ایسا بولنا
وہ شریعت کیسے برداشت کرے گی؟ فرمایا تمہارا بولنا صحیح ہو، کلمہ صحیح ہو، کلام صحیح ہو، لیکن آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اگر لہجے میں بھی کوئی ایسا شائبہ پایا گیا تو یہ نہ سمجھنا ہم نے بڑے سال نمازیں پڑھی، ان نمازوں کا کوئی اعتبار ہے؟ ان روزوں کا کوئی اعتبار ہے؟ آپ ایسا بولتے ہیں مجھے شک پڑتا ہے کہ شاید کچھ اور لوگ بھی اس میں موجود ہیں۔ بھئی اگر کوئی شائبہ گستاخی کا پایا جائے تو اس بندے کی نمازوں کا کوئی اعتبار ہے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ کوئی مفتی فتویٰ دے؟ الہی میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے، انہی آیات کے بیان میں ہم اگر چلتے رہیں تو ایک لفظ ہی یہ دن اور راتیں ختم ہو جائیں اس کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ لیکن میں تھوڑی بات آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے بہت سی آیات میں یہ درس دیا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے آقا علیہ السلام کی تعظیم اتنی ضروری ہے، اگر ایک شائبہ بھی گستاخی کا پایا جائے تو اس بندے کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے روزوں کا، نماز کا، اعمال کا کوئی اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے عمل پیش کر رہا ہوں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیثیوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ان منافقا خاصم یہودیا، روایت آپ نے سنی ہوگی لیکن اس پہ ذرا غور فرمانے کی ضرورت ہے۔ منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا تو یہودی سے جب منافق کا جھگڑا ہوا، منافق کہتا تھا چلو منافقوں کے سردار کے پاس چلتے۔ یہودی نے کہا کہ میں کلمہ تو نہیں پڑھ رہا لیکن جب اللہ کے حبیب اس دھرتی پہ ظاہری حیات میں موجود ہے تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کا معاملہ سنا، فیصلہ فرمایا، چونکہ آپ نے تو فیصلہ حقیقت پہ کرنا تھا، تو فیصلہ جب ہوا منافق کے خلاف ہو گیا اور یہودی کے حق میں ہو گیا۔ منافق کو کب برداشت تھا؟ وہ تو پہلے ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب اس نے کہا نتحاکم الی عمر، چلو ہم تو فیصلہ چل کے حضرت عمر سے کرواتے۔ قد نصیب تو تھا ہی نا، خود چل کے چلا گیا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ، دونوں پہنچے، معاملہ پیش کیا۔ آپ نے ابھی کچھ ارشاد فرمانا تھا تو یہودی بول پڑا، اس نے کیا حضور اس کا فیصلہ تو اللہ کے حبیب نے، نبی محتشم نے فرما دیا اور فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اکذالک، یہ بات جو کر رہا ہے یہودی اے بظاہر مسلم یہ بات صحیح کرتا ہے؟ اس نے کہا نعم، بات تو ایسی ہے، معاملہ ہم نے پیش کیا، فیصلہ آپ نے فرما دیا۔ آپ نے فرمایا مکانکما، اب دونوں اسی جگہ پہ ٹھہرے، اب اگلا فیصلہ میں کر رہا ہوں۔ دخل عمر بیتہ اخذ سیفہ، گھر میں داخل ہوئے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے اور باہر آ کے اس کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا ھذا عقد لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو، عمر اس کا فیصلہ ایسے کیا کرتا۔ سر قلم کر دیا ہے، کس کا کیا ہے؟ بولو ذرا، منافق کون ہے؟ بظاہر داڑھی بھی رکھی، نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، ظاہری لباس سارا مومنوں والا، لیکن دل کے اندر گندگی موجود ہے۔ اب اس موقع کی نزاکت کو سمجھیے، امیر المومنین ہیں، اس وقت تو نہیں ہے لیکن بعد میں وہی امیر المومنین ہے، جی خلیفہ ثانی ہے،
یہ نہیں فرمایا اوہ خبردار یہ تو نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور بڑا گندا انسان ہے تو، اور آپ حکم فرما دیتے کہ اس کو یہاں سے نکال دو، شہر سے نکال دو، ملک سے نکال دو، یا فرماتے کہ اس کو درے مارو، اس کو چھتر مارو، اس کو قید کر دو؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ فوراً توبہ کر لو، نہیں فرمایا اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ میں تجھے شرم نہیں آئی؟ جو فیصلہ مصطفیٰ کا ہے وہی فیصلہ تو خدا کا ہے۔ تو نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فیصلے کو صحیح نہیں سمجھا تو اس دھرتی پہ صحیح فیصلہ کون کرے گا؟ نہیں فرمایا توبہ کر، چانس ہی کوئی نہیں۔ اب آپ اس پہ ذرا غور فرمانا، یہ بندہ بظاہر مسلمان، یہ کلمہ گو تھا، اس بندے نے داڑھی رکھی، سارا لباس مومنوں والا ہے، اور اس نے بول کے گستاخی نہیں کی، انداز یہ اپنایا ہے، اس نے کہا ہم اب فیصلہ حضرت عمر سے کرواتے۔ آپ نے جب اس کو واصل جہنم کر دیا تو پہلے نمبر پہ آپ نے اپنی اس بصیرت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملی ہے اس کی بنا پہ فیصلہ کیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی ہو تو آپ نے رد فرمایا ہو، غصہ فرمایا ہو کہ کم از کم ان سے مشورہ تو کر لیتے۔ ایک انسان کا سر قلم کر دیا، قرآن پڑھنے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو پسند فرمایا، اور صرف اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، خود اس رحمان نے پسند فرمایا۔ ابھی وحی کا سلسلہ تو جاری ہے، فوراً جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، آ کر عرض کر دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اِنَّ عُمَرَ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، آج تمہارے عمر نے تو فیصلے کر دیے، حد فاصل قید کر دی ہے، امتیاز قید کر دیا ہے، اور یہ دنیا کو بتا دیا ہے چاہے وہ کئی سال کلمہ پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، حفظ کر جائے، اگر دل کے اندر ان کے بارے میں معمولی سی بھی خرابی ہے فرمایا اس کے کلمے کا کوئی اعتبار ہے۔ فرق بین الحق والباطل، فرمایا انہوں نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، اور فرمایا آج کے بعد حضرت عمر کو فاروق کہا جائے گا۔ ترجمہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اب دیکھیے ذرا، اس بندے نے گستاخی کی، ہم تو آج یہ سوچتے ہیں گستاخ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اسی کشمکش میں ہیں۔ ہمارے آباء بولنے والے بزرگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں اور اکثر پوچھتے ہیں، نماز، فرمایا نماز ہو جانا اس کو امام بنانا، فرمایا یہ کتا تو دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہے، تم امام بنانا چاہتے ہو؟ امام اسماعیل حقی نے اس روایت کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین، اب یہ اپنا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اطلاع ملی ان بعض المنافقین یوم قومہ لا یقرأ الا سورہ عبس وتولی، لوگوں نے شکایت لگائی کہ امیر المومنین جو ہمارا امام ہے وہ جب بھی قرات کرتا ہے